ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے مسلمان پڑوسی کا تم پر حق یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آئے تو تم اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو، اس کے جنازے کے اندر تم شریک ہو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے اندر تم شریک ہو کہ بھئی اس کی دوا دارو کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ افسوس ہے کہ آج ساتھ والے کمرے کے اندر سگا بھائی بیمار پڑا ہو تو وہ نہیں اس کے بعد پوچھتا جا کے، چے جائے کہ محلے دار کوئی بیمار ہو تو اس کی خیریت پوچھیں جا کے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی جگہ پلے بڑے اور ایک ہی جگہ کھیلے کودے، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود ساتھ والے کمرے میں بھائی ہے بیمار ہے، حال نہیں پوچھنا، وہ محلے داروں کا حال پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ معاف کرنے میں رب ذوالجلال قادر ہے، اللہ رب ذوالجلال معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اگر وہاں پر کمی آ گئی تو یہ یاد رکھیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کا بنتا ہے، اور پڑوسی کے اندر بھی معنی بڑا وسیع ہے۔ ایک تو پڑوسی ہماری گلی کے اندر محلے کے اندر رہتا ہے، ایک تو اس کو پڑوسی کہتے ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جس کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں، اس کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں جی۔ اکثر بس کے اندر جب سفر کرے نا، اکثر بس کے اندر تو وہ سیٹیں پیچھے کرنے کا رواج ہے نا، تو پیچھے والی سیٹ چاہے جتنی مرضی پیچھے ہو، اگر آگے والے نے سیٹ پیچھے کر لی ہے نا تو چیخنے لگ جانا، بھائی اپنی سیٹ آگے کرو، بھائی تو نے بھی تو پیچھے کی ہوئی ہے، تیرا بھی تو جو پیچھے بیٹھا ہے وہ پریشان ہے، اپنی پریشانی کا پتہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں، لیکن میری وجہ سے پیچھے والا پریشان ہے، اس کی وجہ سے اس کا کوئی کرنا نہیں۔ سفر کے اندر جو بندہ آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی کہلاتا ہے۔ ہاں جی، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پڑوسی صرف وہی ہوگا جو محلے کے اندر رہے گا، ساتھ والا پڑوسی نہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کی ساتھ والی مشین والا، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپ سے تنگ ہے تو یاد رکھیں اس کی تنگی کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اکثر کاریگر ہمارے یہاں بیٹھے ہیں تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، کئی کاریگر ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، اور کئی کاریگر ایسے ہوتے ہیں جن کو ان سگریٹ کے دھوئیں سے جو ہے وہ الرجی ہوتی ہے۔ اب سگریٹ تو آپ نے لگا لیا، لیکن اب یہ نہیں سوچا کہ یار اس سگریٹ کے دھوئیں سے کتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، پان کھاتا ہے جو بندہ بار بار تھوکنا پڑتا ہے، اب جب بندہ تھوکتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس تھوکنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کراہت ہو رہی ہے، کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ میری ضرورت ہے، میں نے ادھر نہیں تھوکنا تو کدھر تھوکنا ہے، بھائی آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وقت نکالے، ایک طرف کھڑے ہوں، اپنا کام کریں، تمام کر کے واپس آئے، پھر بیٹھ جائیں۔ یہ تو نہ کریں نا کہ آپ کی وجہ سے 10 بندے پریشان ہو رہے ہیں، اور پھر 10 بندے نہ پریشان ہو، ایک ہی بندہ پریشان ہو رہا ہے، تو پھر بھی پریشانی تو ایک بندہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ نسوار کھانی ہے، جدھر نسوار کھائی ادھر پھینک دی، اب دیکھنے والوں کو کراہت ہو رہی ہے، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہوں گے ان لوگوں کا گناہ اس بندے کے سر پہ پڑے گا، پھینکنے والے۔ نسوار کھانے سے نہیں منع کرتا میں کہ کہیں یہ کہیں کہ قاری صاحب سگریٹ سے، پان سے اور نسوار سے منع کر رہے ہیں، اپنی مرضی ہے، کھانی ہے کھاؤ، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے کہ آپ کی ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ساتھ والا پریشان تو نہیں ہو رہا، دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے نفس کو تو مطمئن کر رہے ہو یہ چیزیں کھا کر، لیکن آپ کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں یہ نہیں سوچتے، یہ بھی تو سوچے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی عرض کیا کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کام چھوڑ دو، اور حرام کام میں ایذاء المسلم حرام، کہ مسلمان کو ایذا دینا یہ بھی حرام ہے۔